گزر جائے گا یہ دور بھی غالب، اطمینان تو رکھ، جب خوشی نہ ٹھہری تو غم کی کیا اوقات ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے وہ پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو، اور زندگی کی یہی حقیقت ہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ انسان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اصل المیہ برے لوگوں کا ظلم نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی ہے۔ جب سچ بولنے والے خاموش ہو جائیں تو جھوٹ طاقت بن جاتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ اندر سے خوش بھی ہو۔ کچھ لوگ اپنا درد چھپانے کے لیے بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ اگر دعائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یقین رکھیں، ساری دعائیں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہیں، کچھ فوراً ملتی ہیں اور کچھ آنے والے وقت کے لیے ایک متاع کی طرح اللہ رب العزت کے حضور میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ کسی کے ماضی کا فیصلہ ان لوگوں کی باتوں سے مت کریں جو اس کے حال سے حسد کرتے ہوں۔ کسی کو عزت اتنی ہی دیں جتنی اگلا ہضم کر سکے، زیادہ دی گئی عزت اکثر بے عزتی کی صورت میں واپس ملتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ آج سے یہ سچائی اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو نہ کسی کے جادو ٹونے چلتے ہیں اور نہ چالیں چلتی ہیں۔ سب اللہ کے سپرد کر دیں اور دعا کرتے رہیں، پر امید رہیں اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ جب سب اللہ کے سپرد کر دیا تو یقین رکھیں وہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے کی سب سے خوبصورت علامت ہے۔ جب حالات تمہاری مرضی کے خلاف ہوں تب خاموشی سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہی اصل صبر ہے، کیونکہ اللہ جسے آزماتا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کوئی چیز زخم کو نہیں بھرتی سوائے وقت کے۔ ہر نفسیاتی زخم کو بھرنے کے لیے ایک خاص مدت کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ نہ کوئی نصیحت، نہ کوئی علاج، نہ ہی کوئی دوا یا انجیکشن فوری طور پر شفا دے سکتا ہے، صرف گزرتا وقت ہی زخم بھرتا ہے۔ سچ کو سچ بولنے کی ہمت رکھو یارو، اتحاد دلیروں کا لکھا جاتا ہے، دلالوں کا نہیں۔ خون کے رشتے محترم ضرور ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ آپ کی ذہنی صحت اور عزت نفس کو مسلسل کچل رہا ہے تو وہاں سے خاموشی کے ساتھ فاصلہ اختیار کر لینا خود غرضی نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات کی اور عزت نفس کی حفاظت ہوتا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ نیکی اور نہ کوئی آنسو۔ اس کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ خالص ہونا خود انسان کے لیے سب سے بڑی اذیت ہے۔ جب نیت صاف ہو اور سامنے والے مکار نکلیں تو ہر قدم پر ایسے حیرت انگیز دھچکے لگتے ہیں جو دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، میرے نبی کا فرمان ہے کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور میں قدر صرف خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میرے اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوب کر اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن پر اپنی معرفت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو عام عقل اور ظاہری علم سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو۔ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، آپ صرف ایک کمانے والی مشین نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں جس کا حق ہے کہ وہ خوش رہے، ہنسے، روئے اور بغیر کسی دباؤ کے اپنی زندگی گزارے۔ میسر ہیں مجھے دنیا بھر کی رونقیں مگر ایک تم جو پاس نہیں تو دنیا ویران لگتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔